اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے اللہ ہمیں ہماری موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب فرمانا. آمین. کل ہم بات کر رہے تھے ان لڑکوں کے بارے میں، ان نوجوانوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا تھا کہ وہ کیا لے کر آئے، کھانا لے کر آئے، اور کھانا جب لے کر آئے تو اس میں سے پاکیزہ لے کر آئے. اور ہم نے کہا تھا کہ اب ہم انشاءاللہ آج اس پر غور کریں گے کہ اس آیت میں بھی ہمارے لیے بہت سارے لیسنز ہیں. اور اسی طرح اٹھا دیا ہم نے ان کو تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں. اب یہ آپس میں ان کی کانورسیشن ہے. اور ایک کہنے والے نے ان میں سے کہا کتنے ٹائم تم ٹھہرے ہو. اس کو ہم نے تھوڑا ڈسکس کیا تھا کہ دنیا کی بھی ہمارا جو سلیپ ہوتا ہے وہ جب ہم اٹھتے ہیں تو ہمارے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس کو سمجھنا کہ اچھا ہم کتنے آورز سوئے ہیں. تو حالانکہ یہ تو 300 سال سوئے ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں دن یا دن کا کچھ حصہ. کوئی لمبی چوڑا انہوں نے کیلکولیشن نہیں کی. یہ بھی نہیں کہا کہ ہم دنوں رات یا 24 گھنٹے سو کے اٹھے. انہوں نے کہا دن یا دن کا حصہ. تو یہاں پر ایک جو کانسیپٹ ڈسٹارٹ ہو گیا تھا لوگوں کا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ جب قیامت والے دن اٹھایا جائے گا تو صرف روح اٹھائی جائے گی. کچھ لوگوں نے کہا اور کچھ نے کہا تھا کہ صرف جسم اٹھایا جائے گا. تو یہاں پر ان کو کانسیپٹ کلیئر کر دیا گیا ہے کہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہی انسان کو اٹھایا جائے گا. یہ جب سورہ کہف کا جب یہ ایگزیکٹ واقعہ پیش آیا کہف والا 7 سلیپرز کا جو بائبل کا ریفرنس ہے، جب یہ واقعہ آیا ان لوگوں میں بھی غلط کانسیپٹ آ گیا ہوا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کلیریفائی کیا ہے. اسی طرح مکہ والوں کا بھی کانسیپٹ تھوڑا سا انکلیئر ہو گیا ہوا تھا تو ان کو یہ بات کلیئر کر دی گئی ہے کہ قیامت والے دن روح اور جسم کے ساتھ اٹھایا جائے گا آپ کو. اچھا، اور یہاں پر ایک بات بڑی غور طلب ہے ہمارے لیے کہ انہوں نے کہا ہم ایک دن یا دن کا بعض حصہ ٹھہرے ہیں. پھر انہوں نے اس کے بعد کیا کہا ہے کہ رب ہمارا زیادہ جانتا ہے کہ ہم کتنا ٹھہرے. یہ بڑا امپورٹنٹ کلاوز ہے ہمارے سمجھنے کے لیے کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت بیکار بحثوں میں نہیں گزارا. ٹھیک ہے، ہمارے دن کا میرا خیال ہے ہاف ڈے تو ہمارا بحثوں میں نکل جاتا ہے. کیا پکائیں، کیا کھائیں، کہاں جائیں، کب جائیں، کس کے ساتھ جائیں، کیا پہنیں، کیا خریدیں، کیا نہ خریدیں. لا یعنی گفتگو. کیونکہ جو شخص یا جو انسان یا جو گھرانہ ایک اونچے مقصد کو فالو کرتا ہے نا تو پھر اس کے لیے یہ چیزیں بڑی سپرفیشل ہو جاتی ہیں. مائیں ہیں تو وہ بچوں کی بیوٹیوں کو ہی ڈسکس کرتی چلی جا رہی ہیں، ان کے رنگوں کو ہی ڈسکس کرتی چلی جا رہی ہیں، ان کے گریڈس کو ہی ایڈورن کرتی جا رہی ہیں. ایسا ہے. اور اگر بچے جوان ہو گئے تو ان کی نوکریوں پہ ہی بڑی خوش ہوتی چلی جا رہی ہیں. اس کو بتاؤ، اس کو بتاؤ، اس کو ڈسکس. غیر لوگوں کو کیا انٹرسٹ ہے آپ کے شوہر کیا کما رہے اور وہ کہاں جاب کر رہے. اسے ایک سرسری سے آپ نے انٹروڈکشن دے دیا، دیٹ از مور دین انف. اس کے بعد آگے کو پروڈکٹیو بات کریں. اب ہمارے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اب ہم نے اپنی اپنی محفلوں کو چیک کرنا ہے کہ جب ہم لنچز پر اکٹھے ہوتے ہیں، ہم ڈنرز پر اکٹھے ہوتے ہیں، جب ہم عیدوں پہ ملیں گے انشاءاللہ اپنوں کو، یا ہم فونز پہ بات کرتے ہیں تو ہمارا ڈسکشن پوائنٹ کیا ہوتا ہے. تو جو ہمارا ڈسکشن پوائنٹ ہوتا ہے نا پھر وہی ہمارا ہم اور غم ہے، وہی ہماری پرائرٹی ہے. اگر ہم بچے ڈسکس کیے چلے جا رہے ہیں تو پھر بس بچے ہی بچے امپورٹنٹ ہے. پالیٹکس کیے جا رہے ہیں تو پھر پالیٹکس ہی امپورٹنٹ ہے. فیشن کیے جا رہے ہیں تو فیشن انڈسٹری ہمارے سر پہ سوار ہے. تو یہاں پر انہوں نے بڑا اچھا ایک اصول ہمیں سکھایا ہے کہ بحثوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، اپنے آپ کو اچھے اور پروڈکٹیو کاموں میں مصروف رکھیں. آپ دیکھیں ہمارا ایک بظاہر ایک لنچ یا گیدرنگ بھی جو ہوتی ہے نا وہ ہمارے لیے ایک تبلیغ کا ایک میڈیم بن سکتی ہے. ہم نے کسی کو بلایا، نے کسی کو فوڈ فار تھاٹ دے دیا کہ اچھا آپ کیا کر رہی ہیں آج کل رمضان میں، آپ کی کیا پلاننگ ہے. میں سوچ رہی ہوں ہم یوں کر لیتے ہیں. تو کیا ہوا، آپ نے کسی کو سوچنے کا ایک سلاٹ دیا، کسی کو ایک انیشیشن دے دی. اب اللہ تعالیٰ آگے توفیق دیں گے، پھر وہ آپ سے پوچھیں گے اور پھر اس طرح سائیکل انشاءاللہ ضرور چل پڑے گا. تو کوشش کریں کہ اپنے ساتھیوں تک، اپنے ریلیٹیوز میں، کیونکہ ہم یوں کرتے ہیں نا کہ ہم سیگریگیٹ کر دیتے ہیں کہ دین کے ساتھی تو اب الگ ہیں ہمارے، یہ ہماری کلاس الگ ہے، اور
جو باقی ملنا جلنا ہے، سوشلائزیشن ہے، وہ ایک الگ ہے. سب کو ایمبیڈ کریں، ملا کے رکھیں. ٹھیک ہے. تو فوڈ فار تھاٹ دیتے رہا کریں، نصیحتیں کرتے رہا کریں. وہی بات ہے آبویسلی حکمت کے حساب سے کریں گے نا بات، موقع محل کے حساب سے بات کریں گے تو لوگوں کو بھی اس طرف، اپنے رشتے داروں کو، بہن بھائیوں کو، ہمیں اپنے فیملی کی مینٹالٹی کا ہم سب کو پتہ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ان کے اندر کوتاہیاں کیا ہیں. بجائے اس کے کہ ان کی کوتاہیوں کو نشر و اشاعت کریں، اس کو بتائیں اس کو بتائیں بھائی میرے تو سسرال والے بھائی یہ کرتے ہیں، میرے تو میکے والے یہ کرتے ہیں، میری بھابیاں تو یوں کرتی ہیں. ان کو اس کا رستہ دکھائیں. جب وہ اس رستے پہ آئیں گے نا تو ان کے اندر جو بھی کوتاہیاں ہوں گی وہ خود بخود انشاءاللہ آٹومیٹکلی وائپ آؤٹ ہونے لگ جائیں. ہم نے بھی سب چیزیں اسی سے سیکھی نا، قرآن سے سیکھی. ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کے آتا ہے؟ نہیں. اب جس نے باقاعدہ سیکھ لیا، اس کو اپرچونٹی مل گئی، اس نے سیکھ لیا. اب جس کو نہیں ملی اپرچونٹی، تو اس کو کس نے اپرچونٹی دینی ہے؟ وہ یاد کر لیں کانسیپٹ آپ کو، جو ہر میرا خیال ہے ہر دوسرے دن دیا جاتا ہے، کن تم خیر امت اخرجت للناس. ٹھیک ہے. تو یہ ہماری سب کی رسپانسبلٹی ہے. تو اپنی رسپانسبلٹی سے ہم جان نہ چھڑوائیں. صرف یہ سوچ کے جی اس کو بتانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو نہیں سنے. تو اپنے آپ کو پازیٹیو باتوں میں، پازیٹیو کاموں میں مصروف کریں اور اچھی بات کریں. بیکار باتوں بحثوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں. ٹھیک ہو کیا؟ انہوں نے فوراً یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کہ ہمیں. اور ایک اور چیز یہاں پر بڑی امپورٹنٹ ہے، کبھی بھی اس ایسی ڈسکشن میں اپنا وقت ضائع نہ کریں جس سے آپ کے عمل کو کوئی فائدہ نہیں ہو. ٹھیک ہے. اب اگر وہ دونوں جو تھے، یعنی کہ جو آپس میں بات کر رہے تھے نوجوان، اگر وہ یہ ڈیسائیڈ کر بھی لیتے کہ ہم کتنا ٹائم جاگے ہیں، کتنا ٹائم ہم سوئے ہیں، تو اس سے ان کے عمل پہ کوئی فرق پڑنا تھا؟ کوئی فرق پڑنا تھا؟ کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. تو اسی طرح ہی ہمارے لیے بھی یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم دین کے وہ معاملات سیکھیں، سمجھیں، غور کریں جس سے ڈائریکٹ میرا عمل متاثر ہو رہا ہے. تاکہ مجھے اس میں ڈیٹیلز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپس میں صحابہ کرام کے اختلافات کیوں ہوئے تھے. بھائی ان کے اختلافات ہوئے تھے، انہوں نے آپس میں ریزالو کر لی، بات ختم ہو گئی. اب میرا کیا کام ہے کہ میں پرانی باتوں کو کھرید کے نکالوں اور ان کے مسئلے، کیونکہ انفارچونیٹلی یہ ہماری نیچر ہے، خاندانوں میں بھی یہی ہوتا ہے نا. کمیوں کو، تائیوں کو، پرانی باتوں کو تمہیں یاد ہے، تو آپس میں پیچ اپ ہو بھی جائے نا فیملیز کا. یاد ہے اس نے کیا کیا تھا، بڑی زیادتی کی تھی تمہارے ساتھ، چلو جی پھر سے کہانی پرانی سٹارٹ کر دی. ختم کریں اس بات کو. اس بات کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں. تو دین میں بھی وہ باتیں اسی لیے ایکسٹرا آرڈینریلی یا بلا وجہ کے سوال کرنے ناپسند کیے گئے ہمارے دین میں. بال کی کھال نکالنا، ڈیٹیلز میں پڑھنا، جی اس نے تو کہا تھا اتنے بھائی تھے سورہ یوسف میں، یوسف علیہ السلام کے، آپ تو اتنے بتا رہے ہیں. فار ایگزامپل ایک دے رہی ہوں میں آپ کو، اس نے تو اتنا کہا تھا، اتنے سال ٹھہرے، نہیں وہ تو بھائی اتنے سال ٹھہرے. تو اس چیز کا چونکہ ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہمیں ایسی ڈیٹیلز میں نہیں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. پھر ان کو کرنسی دے کر بھیجا. اب جب کرنسی دے کر بھیجا ہے تو اس کو سیدھی سی بات کہہ دی ہے، کیا کہ کیسا معاملہ کرنا اس کے ساتھ، ولیترتب اس نے تدبیر، پیار سے، محبت سے بات کرنا. کوئی لمبی بحث میں نہیں پڑے، تم جاؤ میں جاؤں، تم کیوں نہیں جا رہے، وہ کیوں نہیں کر رہا. یعنی کہ یہ دیکھیں ان نوجوان لڑکوں کے ہر ایک ایکشن میں ہمارے لیے کتنی لرننگ ہے. اب بظاہر اب دیکھیں کتنے سالوں سے ہم اس کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں. ابھی پھر وہی بات آ رہی ہے، میرا شکوہ، میں اپنے آپ سے روز یہ شکوہ کرتی ہوں، میں اتنے پوائنٹس نہیں آپ کو بتا پا رہی جس سے اس کے اندر نکلتے آتے ہیں. یہ کل بھی الحمدللہ فیڈ بیک آ رہے تھے لوگوں کے، تو میں ان کو یہی کہہ رہی تھی کہ ابھی تو میرے پاس بہت کچھ ہے بتانے کو، مگر ٹائم نہیں ساتھ دے رہا. 1 گھنٹہ از ناٹ انف فار ان ڈیپتھ اسٹڈی. نیکسٹ ایئر اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی تو ویل ہیو مور ٹائم انشاءاللہ. ان ڈیپتھ اسٹڈی کو زیادہ ٹائم چاہیے. اینی ہاؤ، تو اچھا پھر انہوں نے کھانا کیسا منگوایا ہے، سب سے زیادہ عمدہ. اس کو بھی غور کرتے ہیں کیونکہ آج کل کھانے پینوں کا بہت زیادہ رواج ہو گیا ہے نا، ویرائٹی کا، اور ہمیں ہر فینسی، ہر اچھی، ہر ایکسپینسو چیز ہم پسند کرتے ہیں، لینا بھی چاہتے ہیں. کھانے کا بھی ہمیں کرائٹیریا دے دیا گیا جو کہ سب سے عمدہ ہو. کھانا پینا منع نہیں کیا ہمارے دین نے. ہمارا دین رہبانیت کو پسند نہیں کرتا، منکس بننے کو پسند نہیں کرتا، پریسٹ بننے کو ہمیں نہیں کہتا. تو سب کچھ کرو ولا تسرفوا، مگر اسراف نہیں کرتا. اب ایک وقت پر ہم 15,000 روپیہ 2 بندوں کے کھانے پہ لگا دیں تو یہ کیا ہے؟ یہ اسراف ہو جائے گا نا. اسی میں کیا کر سکتے ہیں ہم؟
ساری فیملی کو دعوت دے کے کھلا سکتے ہیں. تو کیا کرنا ہے؟ ایک تو عمدہ کھانا ہے، اور کھانا کیسا ہوگا عمدہ؟ نمبر 1 دیکھنے میں خوبصورت، صاف ستھرا، نیٹ، اچھا پکا ہوا، اس کے انگریڈینٹس صاف ہوں. یا میں آپ کو بظاہر نظر آنے والے کھانے کی بات کر رہی ہوں. یہ ہر رات چلتے سے کھانا پینا جو ہے وہ، ہم لوگ تو خواتین تو خیر آئی ہوپ کیئرفل ہوتی ہیں، بچوں کو بھی منع کریں کہ ہر جگہ سے سستے کے نام پر کہ جی وہ جی 140 روپے کا شورما ہے تو کوئی بات نہیں. تھوڑا کھائیں، اچھا کھائیں، ان کو معیاری کھانا خوراک دیں، گھر کا کھانا دیں. ان سے کہیں کھانا خود بنا لیا کریں، اگر آپ ماں کے ہاتھ کی چیز پسند نہیں خود بنائیں، نو پرابلم، کر لیں گے. بچے بڑا اچھا مینج کر لیتے ہیں، ان کو نئی نئی ڈشز اور ریسیپیز کا شوق ہوتا ہے نا. ہم تو وہی پرانے دیسی کھانے پسند کرتے ہیں. اینی ہاؤ، تو پھر کبھی بھی اوور ایٹنگ نہ کریں. 2 معاملات ایسے ہیں، اگر کہتے ہیں انسان اگر ان پہ قابو کر لے نا تو وہ اپنی نفس کو کنٹرول کر سکتا ہے. ایک بھوک اور اس کی نیند، یہ 2 چیزیں آپ کے نفس کو کچلنے میں فائدہ مند ہوتی ہیں. اور یہ دونوں چیزیں ہمارے علماء کرام بڑے کیئرفل ہوتے تھے ان کے معاملے میں. ٹھیک ہے. پھر کھانا نیوٹریشس کھائیں، ایسا کھانا کھائیں جو ہمیں صحت دے، ایمٹی کیلوریز سے اپنے پیٹ نہ بھرے. ایسے کھانے نہ کھائیں جو کہ ہمیں طاقت دینے کے بجائے الٹا ہمیں بیمار کرے. جسٹ فار دا سیک آف ایٹنگ نہ کریں. بھوک نہیں ہے تو بھی کھائے چلے جا رہے ہیں، اور اتنا کھائے چلے جا رہے ہیں کہ پھر بیماریاں لگوا رہی. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، یہ بھی حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک صحت مند اور قوی مومن کمزور اور بیمار مومن سے زیادہ پسند ہے. کیوں؟ وہ پروڈکٹیو زیادہ ہوگا، وہ دین کا کام کر سکے گا، وہ تبلیغ کا کام کر سکے گا، وہ اپنے لیے عبادت کر سکے گا، اپنی آخرت کے لیے کچھ جمع کر سکے گا. اگر ہم سارا دن کھانا کھلانا پلانا بنانا اسی میں لگے رہیں گے تو پھر کیسے قرآن کی کلاس کے لیے وقت نکالیں گے؟ کیسے دین سیکھیں گے؟ کیسے خود کو امپروو کریں گے؟ اور ہم میں سے کون یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا دین مکمل ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. پوری پوری زندگیاں لگا لیں تب بھی ہم قرآن مجید کے دین کے طالب علم ہی رہیں گے، جتنا مرضی ہم اس پہ کوشش کریں. ہمیں پوری زندگی بھی کم ہے اس کو سمجھنے میں. ابھی کتنے پوائنٹس میں اس کے چھوڑ کے آگے جا مجبور. ٹھیک ہے. تو عمدہ کھانا لے کر آئے. اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ، شاید ہم ان ساری چیزوں کا خیال تو کر لیں، شاید ہم بظاہر بھی اچھا کھا لیں اور نیٹ بھی کھا لیں، نیوٹریشس بھی کھا لیں، مگر اس کھانے کو خریدنے کے لیے مال کیسا ہو؟ حلال کا مال. کیونکہ وہ اولاد جو حرام مال پہ پلتی ہے وہ نہ دنیا میں فائدہ دیتی ہے اور نہ آخرت میں فائدہ دے گی آپ کو. ٹھیک ہے. اس معاملے میں بھی بہت کانشیس ہونے کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک وقت آئے گا حلال اور حرام کی پہچان ختم ہو جائے. اور آپ دیکھ لیں، آئی کین گارنٹی ٹو اے لارج ایکسٹینٹ، اب وہی وقت ٹو اے لارج ایکسٹینٹ لوگ اس معاملے میں کیا کانشیس نہیں ہے کہ بس لوگوں کے گھر دیکھ کے امپریس ہو جاتے ہیں، لوگوں نے اچھی دعوت دے دی ہم امپریس ہو جاتے ہیں، لوگ اچھی گاڑی میں بیٹھ کے آ گئے لوگ امپریس ہو جاتے ہیں. اس کے پیچھے وہ کیسے اس نے مال کمایا، کیا کیا، ناٹ بادرڈ. ایک وقت تھا کہ جو لوگ رشوت لیتے تھے وہ نون ہوتے تھے. پرانے وقتوں کی کہانیاں میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ میں نے بھی سنی ہے. جو لوگ رشوت لیتے تھے یا خدا نخواستہ ان کا نون ہوتا تھا، لوگ ان سے ملنا پسند نہیں کرتے، ان کو اپنی محفلوں میں اس طرح سے نہیں بلایا جاتا تھا، اور ان کی کو قبول بھی نہیں کیا جاتا تھا، اور ان کو اس بات پر وارن کیا جاتا تھا کہ جی آپ یہ سب چیزیں چھوڑیں گے دین وی آر ود یو. تو اس طرح معاشرے میں پھر اصلاح ہوتی تھی. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ بس ٹھیک ہے بھائی، ہاں جی، کتنا بے وقوف ہے. دیکھو ذرا لائف اسٹائل دیکھو اس کا، پرانے 3 سال پرانا لون کا سوٹ پہن کے آ گئی ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، کیونکہ ہمارے لیے کرائٹیریا چینج ہو چکے ہیں انفارچونیٹ. تو حلال مال کی طرف اپنے ہسبینڈس کو موٹیویٹڈ رکھیں، پوچھتے رہیں، بتاتے رہیں، ان پر اتنا ایکسٹراڈنری بوجھ نہ ہم ڈالیں کہ وہ اس طرف سوچیں. تھوڑے میں بھی شکر گزاری کریں، اکتفا کریں اس پر، شکر گزار بنے. لائن شکر تم لازیدنکم، آٹومیٹیکلی ملٹی پلائی ہونے لگ جائیں گی نعمتیں. اگر بظاہر تھوڑی بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اسی میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا. مجھے پتا ہے ہم نے کتنا کھانا ہوتا ہے، کتنا کھانا ہوتا ہے ایک انسان نے، ایک نارمل انسان کی کتنی بھوک ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتی ایز کمپیئر ٹو دا ون جو ہم نے اپنے پاس ریزرو میں اکٹھا رکھا. آنیسٹلی ہم میں سے ہر ایک اپنی کبرڈز دیکھتے ہیں، اپنے کچن کی کیبنٹس دیکھتے ہیں، اپنے لاکرز دیکھتے ہیں، اور پھر ہم اپنے ایسٹس کو دیکھتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں جب انسان سوچتا ہے دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں، جو کل ہم نے ایکسپیرینس بھی کیا پریکٹیکلی، تو آپ مجھے بتائیں اس وقت تھے ہماری گاڑیاں اور پلاٹ ہمیں بچانے والے؟ اس وقت تھی کوئی ہماری اولاد آ کے ہمیں
بچانے والی. اس وقت شوہر بیوی یا بیوی شوہر کو بچا سکتے تھے جو ایک دوسرے کے لیے حرام کے مرتکب ہو جاتے ہیں, نہیں تھا نا کوئی بچانے والا. تو حلال کی طرف رزق حلال. اور پھر بات کس طرح کرنی ہے, وَلْيَتَلَطَّفْ, اس نے تدبیر سے بات کرنی ہے. اور قرآن مجید بار بار ہمیں اس چیز کی طرف موٹیویٹ کر رہا ہے کہ کون سا کلام کرو, قولاً سدیدا, کی بات کرو, قولاً لینا, نرمی سے بات کرو. جو فرعون تھا اس نے کیا کہ کتنا بڑا کام کیا تھا, اس نے خود کو انا ربکم الاعلی کہہ دیا تھا کہ میں تو سب سے بڑا رب ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا گیا ہے اس کے پاس تو کیا کہا گیا, کیسی بات کرنی ہے آپ نے, نرمی سے بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ. تو اس میں ہمارے لیے بہت پوائنٹ ہے کہ نصیحت کی بات نرمی سے کی جائے گی تو وہ ضرور اثر کرے گی. اس کے تو نصیب میں تھا نہیں نا, اس نے تو خیر اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا, تو اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دی نا نصیحت, کیونکہ اس نے تو خود کو جو خدا مان لیا تھا, تو وہ تو خیر ایک ایکسٹرا آرڈنری لیول آف شرک پہ جا چکا ہوا تھا نا. تو عام اپنی پبلک کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے بچوں کو جب ہم نے ان سے بات کرنی ہے تو ہم نے نرمی سے, وَلْيَتَلَطَّفْ, اور حسن تدبیر سے اور خوش اسلوبی سے اور محبت سے بات کرنی ہے. آیت نمبر 20, انہم بے شک وہ, یظہروا اگر وہ غالب آ جائیں تم پر, علیکم تم پر, یا جموکم تو وہ سنسار کر دیں گے تم کو, او یا یعیدکم وہ لوٹا دیں گے تم کو, فی ملتہم اپنے دین میں, ولن تو ہرگز نہیں, تفلحوا تم فلاح پاؤ گے, اذن کبھی بھی, ابدا وہاں پر, جب اگر تم واپس چلے گئے تو بس پھر تو تمہارا ڈاؤن فال ہی ہے, پھر تو تم کسی قسم کی فلاح نہیں پا سکتے. صاحب پہ غور کرتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا, وارن کیا تھا کہ اگر آپ آئیڈینٹیفائی ہو گئے تو یا تو آپ کو سنسار کر دیا جائے گا, کیونکہ اس دور میں یہ سزا رائج تھی کہ جو مرتد ہوتا تھا ان کے دین کے حساب سے تو اس کو سنسار کر دیا جاتا تھا, یا وہ کیا کریں گے, واپس آپ کو اپنے دین کے اندر ملا لیں گے, مکس اپ کر لیں گے, اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر آپ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے. تفلیحو, فلاح, فلاح ایسے کسان کو کہتے ہیں جو کہ بہت محنت کرتا ہے اپنی کھیتی کے لیے, اور پھر اس کا رزلٹ اس کو ملتا ہے جب اس کی کھیتی پک کر تیار ہو جاتی ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کو دن میں 5 دفعہ بلایا جاتا ہے حیا علی الفلاح. تو یہ وہ کامیابی ہے جس کا رزلٹ انشاءاللہ ہم قیامت میں دیکھیں گے. آج دنیا میں محنت کر لیتے ہیں نا, بھاگ دوڑ کر لیتے ہیں, اچھی سی نمازیں پڑھ لیتے ہیں, قرآن سیکھ لیتے ہیں, سکھا دیتے ہیں, تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں, تو پھر انشاءاللہ ہم قیامت والے دن مفلحون میں سے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو فلاح ایسے کسان کو کہتے ہیں جو خوب محنت کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو اس کا ریوارڈ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ اس آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کفر کے جو ساتھی ہوتے ہیں نا, وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ گینگ اپ کریں. یہ کام کون کرتا ہے, کس نے کیا تھا یہ کام, اور کون کرتا ہے یہ کام, شیطان مردود. وہ کیا کہتا تھا, اس نے کیا کہا تھا کہ میں نے تو جانا ہی ہے مگر میں اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی لے کر جاؤں گا. اور دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں جو غلط کاموں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں کہ تم بھی آ جاؤ, تم بھی آ جاؤ. اور جو اچھے کاموں پہ ہوتے ہیں ان کو منع کرتے ہیں کہ تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے, کہ تم قرآن کی کلاس پہ جا رہی ہو, اتنا تو تم نے پڑھ لیا, اتنے سالوں سے تو تم پڑھ رہی ہو بھائی, اب بس کر دو, اب آرام کرو, اپنی صحت کو دیکھو, بچے گھر کو دیکھو. پھر کیا تم کیا صدقہ کرتے چلی جاتی ہو, کچھ اپنے لیے بھی رکھ لو. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ حزب اللہ ہوتے ہیں, اور کچھ ہوتے ہیں حزب الشیطان ہوتے ہیں. تو یہ جو برے کاموں کے ساتھی ہوتے ہیں, یہاں پر ہم نے جو پڑھا نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ملت میں آپ کو اکٹھا کر دیں گے. تو وہ کیوں کریں گے, کہ وہ یہ اس لیے کریں گے کہ اگر ہم رانگ سائڈ پر ہیں تو ہم دوسروں کو بھی اپنے ساتھ اس میں شامل کریں. ٹھیک ہے, غلط کاموں کی طرف بلائیں گے. تو دین اس کے اگینسٹ ہمیں کیا کہتا ہے کہ آپ نیکیوں کو پھیلائیں, لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں, اچھے کاموں کی طرف موٹیویٹ کریں, اور بڑی محبت اور نصیحت کی طرف انہیں لے کر آئیں. اور ہم دیکھیں گے جو ہمارے دین کے ساتھی ہیں نا, وہ ہماری دنیا بھی بڑی کمفرٹیبل کر دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے, اچھے مشورے مل جاتے ہیں, ہیلپ مل جاتی ہے,
اور کچھ نہ صحیح دلاسے بڑے پیارے مل جاتے ہیں. ہمیں کچھ بھی نہ چاہیے ہو نا کہ جب ہم بہت اپسیٹ ہوں پریشان ہوں ہم کسی سے بات کر لیتے ہیں نا تو کہتے ہیں آپ سے بات کر کے میرا دل میں اتنا سکون آ گیا نا میں ریلیکس ہو گئی. تو یہ دین کے ساتھی جو ہوتے ہیں نا یہ الحمدللہ ہمیں ہر طریقے سے پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم ڈی ٹریک ہونے لگ جاتے ہیں تو وہ ہمارے پکڑ لیتے ہیں, ہمیں کیا ڈی ٹریک نہیں ہونے دیتے, ہمیں سیدھی راہ پہ لے آتے, ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسے لوگوں کے ساتھ کو امپورٹنس دیں اور ایسے ساتھی ہم سب اپنی زندگی میں ایڈ ان کریں, کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں تو دوستی کا کرائٹیریا کیا ہو چکا ہے اب, مال و دولت, اسٹیٹس, پوسٹ پوزیشن, کیش, اور وہ مجھے کیا دے گا. انفارچونیٹ تو ہمارا اب دوستی کا کرائٹیریا یہ بن گیا نا. تو اور اب ہم دیکھ لیں کہ ہمیں یہ سکھا دیا گیا ہے کہ تم اپنے دوست کے دین پر ہوتے ہو, حدیث بتاتی ہیں ہمیں. تو اب پھر کیا کرنا ہے, اگر کہیں پرابلم ہو رہی ہے نا تو اپنے دوستوں کو چیک کریں. اور ہمیں علماء کرام کیا بتاتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا گناہ ہے جو کہ ایڈکٹیو ہو گیا ہے, جیسے خدا نخواستہ ڈرگس پہ ہیں لوگ, بچے ہیں, یا کوئی اور ایسی غلط عادت میں مبتلا ہے, سب سے پہلے وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ اپنی کمپنی چینج کریں, کیونکہ مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. ہماری کمپنی یا تو ہمیں اچھی طرف لگائے گی, اور تم میں سے بہترین وہ ہوتا ہے نا شخص کہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آنے, ایسے لوگوں میں کو اپنی کمپنی کا حصہ بنائے. دیندار طبقہ اتنا بھی برا نہیں ہوتا جتنا ان کو برا پورٹری کیا گیا. اور اب تو الحمدللہ وی آر ویری لکی, ہم ایسے وقتوں میں رہ رہے ہیں کہ اب ہمارے پاس جو بھی اسکالرز اویلیبل ہیں الحمدللہ وہ دین دنیا دونوں کا علم رکھتے ہیں. پیچھے کچھ وقت ایسا تھا کہ ذرا کچھ تھے سخت مولوی جو ڈانٹتے زیادہ تھے, غصہ زیادہ کرتے تھے, اونچا اونچا بولتے تھے. ایک ٹائم تھا اس میں ان کا بھی کوئی قصور نہیں, they were trained like that. سختی کے تھرو انہوں نے پریزنٹ کیا. ہم بھی وہی ساری آیتیں پڑھ رہے ہیں مگر اب اور طریقہ ہو چکا ہے الحمدللہ. رائے اب ہم نے سمجھ کے قرآن کو پڑھ لیا. جب ہم نے سمجھ کے پڑھا تو ہمیں پتہ چلا کہ دین میں تو سختی ہے ہی کہیں نہیں, دین میں تو ہے ہی نرمی, دین میں تو ہے ہی محبت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو عربک پیننسولا ہے اس کا ساری آؤٹ لک ہی چینج کر دیا بیکاز آف محبت اینڈ لو اینڈ کیئر اینڈ کنسرن. بڑے سے بڑے گناہ لوگ آپ کے پاس لے کر آ جاتے تھے, آپ ان کو کوئی نہ کوئی رستہ بتا دیتے, اس پہ توبہ کر لو, اس پہ استغفار کر لو. ایک شخص آیا زنا جیسا بڑا گناہ کر کے آیا, ہمارے پاس کوئی آیا زنا کر کے, ہم کیا کہیں گے؟ استغفر اللہ, نکل جاؤ یہاں سے, جہنم کا سب سے اوپر لیول ہے تمہارے لیے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, منہ پھیر لیا آپ نے, ان کو اچھا تو نہیں لگا اوبویسلی. اچھا ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگوں سے نفرت کرتے ہیں. لوگوں سے نفرت نہیں کریں پلیز, ہم سب ان کے اندر کوئی برائی یا برائی سے نفرت کریں اور اس کو حتی الامکان محبت سے دور کرنے کی کوشش کریں, کوشش پوری کریں. چلی گئی کریڈٹ آپ کے نام ہے, نہ بھی گئی تو آپ کو کوشش کا اجر تو مل جائے گا. ٹھیک ہے. اور وہ جو جس شخص کی میں بات کر رہی ہوں سے وہ زنا کر کے آیا تھا, تو آپ نے کہا تھا کہ بس تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو اور سچی توبہ کر دو, یو ول بی فورگیون. کتنی بڑی بات. اب ہمارے پاس تو کوئی چھوٹا سا بھی گناہ کر کے آ جائے نا بندہ, اگر پوچھنے بھی بچہ آ جائے, لوگوں کو تو چھوڑ دیں, کیسے مائیں پیچھے پڑتی. میں نے سمجھایا نہیں تھا, یہ ایسے نہیں ہوتا. کتنی دفعہ میں ایک بات بتاؤں گی, سمجھتے آتی آپ لوگ ایسے کرتے ہیں. تو یہ اپنے اندر ٹالرنس لے کر آئیں. ایز اے معاشرہ ہم لوگ زیرو ٹالرنس پہ چل رہے ہیں, بہت ٹالرنس لیول ہمارا خراب ہو چکا, بے صبری اور برداشت بالکل بھی نہیں ہے ہمارے اندر. ٹھیک ہے. ایک اور بڑی پیاری بات جو میں ضرور آپ کو بتاؤں گی, اس کے اندر ہمیں یہ پتا چل رہی ہے کہ یہاں پر ان کی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے ریلیٹڈ ٹو دیئر ریلیجن اینڈ. ایسی بات ہے نمبر 20 میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جو ہے اپنے دین سے پھریں. یہ اس شخص نے دوسرے کو یہ آپشن دے کے نہیں بھیجا کہ چلو کوئی بات نہیں, اگر وہ تمہیں تمہارے دین کی طرف پھیر دیں تو پھر جانا. ایسا نہیں کہا. اس نے کیا کہا ہے, ہرگز نہیں ہم فلاح پائیں گے کبھی بھی اگر ہم نے دین کے معاملے میں کمپرومائز کر دیا تو پھر ہم نہیں بچ سکتے. تو کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس پہ نو کمپرومائز ایٹ آل. اس چیز کو ہم مائیں اپنے اندر امپلیمنٹ کر لیں. مائیں بہت ویک ہے آج کل کی, میرے سمیت وی آر ویری ویک. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈر جاتے ہیں, بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھبرا جاتے ہیں. کچھ ایسے معاملات ہیں جن پر کوئی ٹالرنس برداشت نہیں کی جائے گی. ہلکی پھلکی شرارت بچے کر لیں, اٹس اوکے, ویلکم. مگر دین کے معاملے میں
کسی قسم کا مذاق, کسی قسم کے جوک, دین کے کو لائٹ لینا اور دین کے جو بیسک فنڈامنٹلز ہیں ان کو مذاق بنانا, نو ٹالرنس ایٹ آل. اس کے اوپر کوئی بچوں کو بتا دے, جب ان کو پتا ہوگا نا تو انہیں پتا ہوگا کہ نہیں بھائی یہ تو ہمارے گھر میں یہ چیز نہیں چلے گی, کہ مائیں زیادہ ٹائم گھر پہ ہوتی ہے نا, اس لیے میرا زیادہ تر جو ہے فوکس ماؤں پہ ہوتا ہے. آلدو ہمارے ساتھ الحمدللہ کچھ میل لسنرز بھی ہوتے ہیں, تو وہ بھی جب گھر آ جائیں تو ان کو بھی یہی کرنا ہے کہ کچھ ایسے پرنسپلز ہیں جو آپ کے سیٹ ہونے چاہیے. اس پہ نہ شوہر, نہ بیوی, نہ بچہ, نہ اور کوئی آؤٹ سائڈر آپ کے گھر کی حدود میں نو کمپرومائز آن دیٹ, وہ نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہ کوئی آؤٹ سائڈر آیا تو وہ بیٹھا حوروں کے بارے میں جوکس کر رہا ہے, قرآن کی آیتوں کو مذاق اڑا رہا ہے. جنت و جہنم بنے ہوئے نا بہت سارے جوکس بنے, اور آپ اچھا ہاں ہاں چپ کر کے بیٹھ کے ہنس رہے. نہیں, یو شوڈ نیور بی اے پارٹ آف دیٹ. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم دیکھیں ابھی وہ کتنے ویک ہیں, صرف چند لوگ ہیں, مگر ان کا کنوکشن, ان کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس معاملے پہ انہوں نے کوئی چوائس نہیں دی کہ کوئی بات نہیں جی, وقتی طور پہ دین کا نقصان ہو بھی جاتا ہے تو ہونے دو. تو کیا کرنا ہے ایسی سچویشن میں, اپنے دین کو پروٹیکٹ کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا, اپنے والد کو, اپنا آبائی علاقہ, اپنا گھر, سب کچھ چھوڑ دیا تھا. مگر اور جب اپنے والد سے کانورسیٹ کر رہے ہیں تو بدتمیزی وہاں پہ بھی نہیں کی. ٹھیک ہے, یہ بیلنس ہمارے اندر آنے کی ضرورت ہے. ہم کئی دفعہ ٹھیک بہت ہوتے ہیں مگر بات اتنے برے طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک بات بھی اگلے کو سمجھ نہیں آتی, کیونکہ انداز اتنا ٹونٹنگ یا انداز اتنا جو ہے وہ بدتمیزی والا ہوتا ہے کہ اگلا چاہ کے بھی خود کو کریکٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر دین کے معاملے میں دیر از نو کمپرومائز ایٹ آل. بظاہر اگر ہمیں لگ بھی رہا ہے ہماری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے, کوئی ناراض ہو جائے گا, رشتے داروں کو برا لگ رہا ہے, کوئی بات نہیں, وقتی طور پہ لگ جائے. جب ان کو ہو سکتا ہے ان کو لیٹ ریئلائز ہو, جب سمجھ آ جائے گی تو وہ خود ہی انڈرسٹینڈ کر جائیں گے. مگر وی شوڈ نیور بی اے پارٹ آف دیٹ. تو کوشش کریں, اب اس سے ایک اور پوائنٹ ہمارے ذہن میں کھلے گا, وہ یہ کہ پھر ایسی مجلسیں, ایسی محفلیں جو کہ سراسر ان میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے, کین بی اے پارٹ آف دیٹ. کیا ہم ہو سکتے ہیں ایسی مجلسوں کا پارٹ؟ پھر یہ آپ نے فوڈ فار تھاٹ ہے آپ کے لیے, آپ نے خود اس پہ سوچنا ہے کہ کیا میں ایسی جگہ پہ جا سکتی ہوں. اوپنلی مذاق اڑایا جا رہا ہے وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا بھی, قرآن مجید کا بھی. ہم ہائے بہن ہیں, ہائے بھائی ہیں, ہائے رشتے دار ہیں, کیا کریں, مشکل ہو جائے گی. کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا, سٹیپ لینے کی دیر. ہو سکتا ہے آپ اپنے خاندان کے لیے ونڈ آف چینج بن کے آئے ہوں, اللہ پاک نے آپ کے اندر یہ کیپیسٹی ڈالی ہو, تو گو ود دا فلو نہ کریں, بیکاز اونلی دا ڈیڈ فش گوز ود دا فلو. اس بات کو ہمیشہ ہم سب یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تک تو لیں گے جی بالکل, اپنے اپنے گھر تک لیں گے, اپنے اپنے لوگوں تک لیں گے, بڑی محبت اور حکمت سے, وہ نہیں بھولنی بات. ٹھیک ہے نا, ولیتلطف کو نہیں بھولنا, محبت سے, پیار سے. کیونکہ ہمارا انداز کئی دفعہ اتنا وہ جیسے میں بتا رہی ہوں نا ٹانٹنگ ہوتا ہے کہ وہ نصیحت پر اثر نہیں کرتی. تو جی یہ تو مولوی ہوتے ہی ایسے ہیں, آگے یہ مولویانی ہمیں ڈرانے اور ڈانٹنے, ایسے نہیں کریں گے. بڑے پیار سے اپنا پوائنٹ آف ویو اگلے کے آگے رکھ دیں گے. آگے پھر اگلے کی مرضی ہے, اگر وہ چاہے گا, اگر اس کو اللہ نے ہدایت دینی ہے تو ہدایت تو اللہ نے دینی ہے, ہم نہیں دے سکتے کسی کو, ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم صرف کنوے کر سکتے ہیں. نمبر 21 آئے وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح اثرنا مطلع کر دیا ہم نے, علیہم اوپر ان کے لیے, علموا تاکہ وہ جان لیں, انا کے بے شک, وعد اللہ حق, کہ وعدہ اللہ کا سچا ہے, وان الساعۃ, اور بے شک قیامت کی گھڑی, لا ریب فیہا, اس میں کوئی شک نہیں. اذ یتنازعون, جب وہ جھگڑتے تھے, بینہم آپس میں, امرہم اپنے معاملے پر, فقالوا تو انہوں نے کہا, ابنو بناؤ, زیر سے پڑھیں گے نا اس کو جی, ٹھیک ہے جی, ابنو بناؤ, علیہم ان پر, بنیانن کوئی عمارت, ربہم رب ان کا, عالم زیادہ جانتا ہے, بہم ان کے معاملے پر. قول الذین, کہا ان لوگوں نے, غلبوا جو غالب آ گئے, علی امرہم اوپر ان کے معاملے کے, لنتخذن البتہ ہم ضرور بنائیں گے, علیہم ان پر, مسجدہ ایک مسجد. اچھا, اب اس اگلی آیت نمبر 21 ہے نا, اس میں کیا ہوا ہے کہ ایک شفٹ آیا ہے, اور وہ شفٹ کیا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا ہے, اب نیچرل ڈیتھ دے دی ہے. ٹھیک ہو گیا,
اب وہ ختم ہو گئے، فنشڈ ہو گئے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ لوگوں کا کانسیپٹ، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، کلیئر کر دیا گیا کہ جس طرح ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 300 سال سلا کر اٹھا دیا، بالکل اسی طرح ہی جو دنیا سے چلے گئے ہیں مردے، جو ختم ہو گئے ہیں اس دنیا سے، چاہے وہ 300 سال ہیں، چاہے وہ 1300 سال ہیں، چاہے وہ 3000 سال ہیں، ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور روح اور جسم کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور یہ چیز جو ہے ہمارے ایمان بالغیب کا بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے. اس کے اوپر اس لیے میں بات زیادہ کر رہی ہوں تھوڑی سی، کیونکہ انفارچونیٹلی آج کل ہماری یوتھ کے اندر اس کے بارے میں بھی ڈسکشن ہے. کس نے دیکھی؟ کیا پتا کیا ہوگا، مٹی میں چلے گئے، ختم ہو گئے. ایگزیکٹلی وہی پوائنٹ آف ویو آ چکا جو کہ کفار مکہ کے اندر تھا کہ جی اب تو مٹی کے اندر مٹی ہو جائیں گے، کیسے ہوگا پاسبل دوبارہ؟ اب سائنس آپ کو یہ بتاتی ہے کہ انسان کا پورا جسم مٹی کے اندر مل کے مٹی ہو جاتا ہے ایکسپٹ دا ٹیل بون. آپ اس پہ ریسرچ کر لیجیے گا بے شک جا کے. جو ریڑھ کی ہڈی کا سب سے نچلا چھوٹا سا حصہ، وہ کیا ہوتا ہے، وہ مٹی میں ختم نہیں ہوتا، وہ وہیں رہتا ہے. تو قیامت والے دن جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہیں سے دوبارہ اس انسان کو جنریٹ کرتے ہیں ادھر سے. یہ سائنٹیفک دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایویڈنس ہمارے لیے چھوڑا. یہ سائنس ہمیں آج پروف کر رہی ہے. آپ دیکھیں صحابہ کرام کے ایمان کے لیول کتنے ہائی تھے. ان کے پاس تو کوئی سائنٹیفک نالج نہیں پہنچا. ان کے لیے یقین کرنا اگر ہم اپنے لیول پہ سوچے تو بڑا مشکل کام ہے، مگر پھر بھی وہ کس لیول پہ تھے؟ سمینا واتانا، سنا ہم نے اور اطاعت کی. ہم سب کچھ دیکھ کے سن کے بھی کہتے ہیں اچھا پتہ نہیں، چلو جب آئے گی تو دیکھا جائے گا. ہم نے مؤخر کر دیا انفارچونیٹلی. ایسے ہی ہے نا، نہ اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں نہ سوچنا چاہتے ہیں. آخرت کے بارے میں آپ کسی سے ڈسکس کریں جو کہ قرآن زیادہ شوق سے نہ پڑھتے ہوں یا ان کنٹرول، وہ کہہ کہ نہ یہ باتیں نہ کریں، نہ ڈرائیں، ابھی تو زندگی جینے تو دیں، آپ تو ڈرانے کی باتیں کرتی رہتی ہیں، ابھی آج تو انجوائے کرنے دیں بھائی. تو آج کو انجوائے کرتے کرتے اس میں ہم نے آخرت کی تیاری کرنی. یہ بات ہم اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں. دین ہمیں انجوائے کرنے سے منع نہیں کرتا، دین ہمیں ہنسنے کھیلنے سے، کھانے پینے سے، آؤٹنگ کرنے سے، کسی چیز سے منع نہیں کرتا. بس ہمارے لیے کچھ حدود کر دی گئی ہیں، اس کے اندر رہ کے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. پڑھیں لکھیں، انجوائے کریں، آؤٹنگ کریں، سیر و سیاحت کریں، ہر چیز ہماری جو ہے وہ عبادت بن سکتی ہے اگر ہم وہ کام اللہ کی رضا کے لیے کریں گے اور اس میں اپنی حدود کو پہچانیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پر ان کا یہ جو کانسیپٹ تھا اس کو کلیئر کر دیا. اب یہاں پر آگے کیا معاملہ بنا ہے ان کا، اسی آیت کا اگلا پورشن ہے کہ جب وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں کہ اب تو جی یہ فوت ہو چکے ہیں، اب کیا کریں گے ہم، ان کے جو غار ہے اس کے اوپر کیا کیا جائے گا. کچھ نے کہا عمارت بنائی جائے گی اور پھر کچھ نے کہا کہ مسجد بنائی جائے گی. جو ان میں غالب گروپ رہا اس نے پھر کیا کیا، مسجد بنا لی. اور دین ہمیں کیا بتاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ قبروں پہ مسجدیں مت بناؤ. قبروں پر مسجد نہیں بنا سکتے ہم، نہ وہاں پر جا سکتے ہیں پھر اس نیت سے کہ وہاں سے پھر اسی طرح ہی کیوں ہمیں کسی چیز سے کیوں روکا گیا؟ مجھے بتائیں کیوں روکا گیا ہمیں؟ کیوں کہا گیا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ؟ کیوں؟ جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں نا تو پھر آپ اس میں انوالو ہو سکتے ہیں. اتنی سی بات ہے اگر ہمیں سمجھ آ جائے. انسان کہتے نہیں کیوں، میں ٹرائی تو کروں، میں دیکھوں تو صحیح کیا ہوتا ہے وہاں جا کے. اور وہی ہوتا ہے پھر جو بے بت لیٹے ہوئے اور بت کھڑے ہوئے، وہ والا ہی ڈفرنس ہوا پھر ہمارے ساتھ. پھر کیا ہوا، جب مسجدیں بنا دی قبروں کے ساتھ تو پھر وہاں پہ جانا بھی شروع کر دیا، پھر ان سے مانگنا بھی شروع کر دیا، اور پھر شرک کا بازار گرم ہوا. اس کے اندر کیا ہوا، لین دین اور تجارت سٹارٹ ہو گئی. اب وہ پکے اڈے بن گئے. آپ انہیں ہلا کے دیکھیں ان کی جگہ سے، آپ بات کر کے دیکھیں اور پھر دیکھیں کیسے جھگڑے بنتے ہیں، کیسے آپ پہ فتوے کفر کے لگتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہمیں ان معاملات میں کیئرفل ہونے کا کہا گیا اور ان چیزوں میں کانشیس ہونے کا کہا گیا، کیونکہ جب ہم ایک چیز کا حصہ بنیں گے تو پھر نیچرل ہے کہ ہم اس کے اندر انوالو بھی ہو جائیں گے. اور اسلام میں اتنا سب کانسیپٹ ہے کہ آپ قبر کو پکا بھی نہیں کر سکتے. اور کتنی قبر ہونی چاہیے؟ اتنی، ایک ہاتھ اوپر، اور وہ بھی مٹی کے ساتھ دے. اب آپ کا سوال آئے گا کہ جی ہائی بارشیں ہوتی ہیں اب ہمارے پیاروں کی تو مٹی بہ جائے گی، آئے گا سوال ذہن میں. تو پھر آپ نے اپنے پیاروں کو مٹی میں ڈال کے بھلا دینا، اس کا مطلب ہے وہاں پر تو آپ کو ریگولر جانا چاہیے نا.
ان کی آخری آرام گاہ ہے. We should be visiting them often then. once a week تو جانا چاہیے نا, کہ اگر بارش کی وجہ سے کچھ تھوڑا بہت پرابلم آنے لگ رہی ہے اس کو وہیں پر دوبارہ کروا لیں. پکا پکا مینس مٹی کر لیں, اس کو سنگے مرمر لگوانا, کتبے لگوانا, اور اس کے بعد اس کو کسی طریقے سے بھی پکا کرنا از ناٹ اے پارٹ آف ہارٹ. ایک ہاتھ اونچی ہوگی, ایک ہاتھ اونچی ہوگی اور اس میں مٹی ہوگی. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جی وہ ویئر آف ہو رہی ہے, کریں وزٹ, ونس اے ویک کریں وزٹ. جب ماں باپ زندہ ہوتے ہیں, بہن بھائی زندہ ہوتے ہیں, تو انہیں وزٹ نہیں کرتے, ہم جاتے ہیں نا ان کے پاس. تو وہ کیا قبر میں چلے گئے تو بس عید کی ملاقات کرنی؟ نہیں, چاہیں آپ. ہاں جی, نظاروں پہ تو جاتے ہیں لوگ, بڑی خوشی سے بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں. یہ آئیڈینٹیفیکیشن وہی بات ہے نا, اس کے پیچھے بھی دیکھیں بڑی گہری سائیکالوجی نکل کے آئی ہے. میرے خود میرے لیے بڑی یہ بات تھی کہ پھر ہم, اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو بلا گئے میں نا, تو ہم نے وزٹ نہیں کرنا انہیں. اگر ہم انہیں وزٹ کریں گے تو ہمیں یاد رہے گی نا کہ یہاں پر میرا فلاں پیارا نبھا ہوا ہے. اب تو ویسے یہ ہوتا ہے کہ نمبرنگ ہوتی ہے نا, اب آپ کو پتا ہے کہ نمبرنگ ہو جاتی ہے. اچھے جو قبرستان ہے, خدائیہ کے قبرستان کو ویسے وزٹ نہیں کیا کبھی, تو کر لینا چاہیے ہمیں. اور ایک اور بھی ہمارے یہاں مسکنسپشن ہے کہ خواتین تو جا ہی نہیں سکتی, ایسی بات نہیں ہے. یہ بھی کانسیپٹ اپنا ہم سب کلیئر آج کر لیں. ضرور جائیں مگر اپنے محرم کے ساتھ جائیں, باپردہ ہو کے جائیں, دن کی روشنی میں جائیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو پھر ہمیں آخرت کیسے یاد آئے گی؟ ہمیں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے آخرت کو یاد کرنے کی. خواتین تو زیادہ ولنریبل ہے نا, کیونکہ ہمارے اوپر تو گھنٹی بچی ہوئی ہے, کثرت جہنم میں ہے, کثرت جہنم میں. ہمیں تو زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں تو زیادہ اپنے, کیونکہ سب سے زیادہ تو زبان خواتین کی چلتی ہے نا غلط کاموں میں. ایسا ہے کہ نہیں؟ مانتے ہیں نا ہم سب. تو اس لیے وہاں پر وزٹ کریں, اپنے جو ہے ان کو یاد رکھیں. یہ اسلامک ٹریڈیشن کا حصہ نہیں ہے. کتبہ کسی آپ جنت البقیع کو آج جا کے سرچ کیجیے گا, آپ کو وہاں پہ کچھ نظر نہیں آئے گا ایکسپٹ جس کے بس تھوڑا سا اوپر ہے اور آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہے کہ یہ ایک کا. یہ کوئی بات ہوئی ہے نا کہ جب ہم ان کے ساتھ مکسنگ ہوئی ہے نا ہماری ہندوؤں کے ساتھ, انفارچونیٹ ہے ہم نے ان سے اتنا کچھ لے لیا. اور وہ یہ کام تو نہیں کرتے, مگر یہ تو کرسچن کمیونٹی سے ہمارے اندر آیا نا, پکا کرنا اور اس کو سیمنٹڈ کرنا. اور ہم نے یہ تعبیریں خود کو دی میں کہ میرا پیارا مجھے, اچھا ٹھنڈی رہے گی, قبر ٹھنڈی رہے گی پکا کرنے سے. یہ وہی بات ہے نا, یہ سب چیزیں جو ہے یہ ہمیں شیطان نے سجوا, انفارچونیٹ. اور ہم نے اس کی باتوں پہ بڑی جلدی سے جو ہے نا اکتفا کر. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہماری آج الحمدللہ کلیئر ہوئی ہے کہ اس کے اوپر آپ مسجد نہیں بنا سکتے ہیں کسی کی قبر کے اوپر, کیونکہ اسی طرح ہی شرک کا دروازہ کھلتا ہے. یہ ایک ہے بڑا مشہور, وہ گھوڑے شاہ جو ہے, بڑا اس کا واقعہ آتا ہے نا. وہ یہی ہوا تھا کہ وہ ایک ٹریولر تھا اور وہ جا رہا تھا اور اس کا گھوڑا, اس کی ڈیتھ ہو گئی, اس سے بڑا پیار کرتا تھا, اس نے اس کو وہاں پر دفن کر دیا اور وہاں پر مزار بن گیا. یس, اور وہاں پہ لوگ آتے ہیں, اس سے مانگتے ہیں اور عقیدت کرتے ہیں. ان کو علم ہی نہیں نا, وہاں پہ چڑھاوے دے رہے ہوتے ہیں مٹی کے گھوڑے بھی. دیکھیں کتنی لا علمی ہے ہمارے لوگوں میں. تو کون پہنچائے گا؟ کوئی غلط نہیں, میں کہتی ہوں کہ کسی کا جرم نہیں ہے, ہم ریسپانسبل ہیں, ہم نے ان تک پیغام نہیں پہنچایا. ویل بی آنسریبل. آپ لوگ تو سیکھے ہوئے تھے, کیوں نہیں جا کے بتایا انہیں؟ ہم اپنی کمیونٹی میں تو کمفرٹیبل ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, چلو جی گھر میں آگے گھنٹہ بیٹھ کے بیٹھے, ان کو کس نے بتانا ہے جا کے؟ آپ بلیو کریں ہمارے کچھ ریموٹ علاقے چولستان وغیرہ کیسے ہیں, وہاں پہ لوگوں کو اللہ کا نہیں پتا. They don't know اللہ. الحمدللہ الہدا کی ٹیمز وہاں پہ پہنچی, انہوں نے بڑی مشکل سے ان کو جا کے سمجھایا, اللہ سائیں کر کے انہیں بتایا, ایک ایسوسیشن ڈیولپ کر کے. اب وہاں پر ماشاءاللہ باقاعدہ روشنی کا سفر کا کورس ہو رہا ہے اور لوگ وہاں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. تو اب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے انڈر جتنا ہمارا کسٹوڈین اسٹاف ہے, اگر وہ اس طرح کی, یا ہمارے ہیلپرز ہیں, یا ہمارے گھروں میں کام کر رہے ہیں, یا ان کی ہماری رسپانسبلٹی ہے ہمارا کہ ہم ان کو ان چیزوں سے تو بچائیں, انہیں بتائے تو صحیح. ایک ان کے ذہن میں فوڈ فار تھاٹ تو ڈالے, ذہن تو ان کا بھی چلتا ہے نا, پیسوں کا حساب کتاب کر لیتے ہیں نا, ٹھیک, تو بس پھر باقی بھی کر لیں. اس باجی سے میں نے اتنا لینا ہے تو اس باجی سے اتنا لینا ہے. اگر یہ کر سکتے ہیں نا تو یہ معاملہ بھی وہ سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ اس کلاس میں یہ چیز بہت زیادہ پریویلنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے,
تو ان تک بھی یہ پیغام پہنچائیں اور ان کو سمجھائیں کہ یہ ہمارے دین کے شعار نہیں ہے، ہمارے دین کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اچھا 300 سال کے بعد کیا ہوا تھا؟ obviously زبان بھی بدل گئی ہوگی، لوگوں کے فیشن، ٹرینڈز، سکے، ہر چیز چینج ہو گئی تھی نا، دیکھو کیا۔ تو پھر ہوا یہ تھا کہ جب انہوں نے اس کا وہ سکہ دیکھا تو انہوں نے پھر وہاں کے حکام کو اطلاع کی اور پھر ان کو بلا لیا گیا، اور پھر کیا ہوا جب وہ واپس چلے گئے اور پھر وہاں پر ان کو وہ ختم ہو گئے۔ تو ان لوگوں میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا عقیدہ آخرت میں چونکہ بگاڑ آ چکا تھا، تو اس کے بعد جب یہ واقعہ ان کے ساتھ ہوا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو پھر ان کے کانسیپٹ کلیئرٹی کو مل گئی۔ اور ہمارے لیے بھی اس میں بہت سارا سبق یہ تھا کہ زندگی کے بعد موت ہے اور سب نے اٹھنا ہے اور سب نے مرنا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ، کیونکہ انسان ہے نا، ہم بار بار جب دنیا کے چکروں میں لگ جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ صرف یہ نہیں آپ نے کہا ورڈ کہ یاد کرو، اب ہمیں سینسٹیو ہونا پڑے گا، کثرت کا ورڈ استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ اس کو ریپیٹڈلی یاد کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اگر ہم اس کو نہیں یاد کریں گے تو دنیا گھر بچے ان کے چکروں میں گول گول گھومتے رہیں گے، جیسا کہ ہم انفارچونیٹلی گھومتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہو کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پر اسی وجہ سے لعنت بھیجی تھی کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنایا تھا۔ ٹھیک ہے؟ اور کوئی بھی نیکی کا کام کریں اس کے لیے اپنی نیت کو درست کرنا اور نیت کو خالص کرنا اللہ کے لیے، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ چھوٹا سا بھی کام ہوگا نا، نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ اس کا اجر بھی اچھا ملے گا۔ بظاہر بڑا کام ہے، اب جیسے مسجد بنانا، اب ہم جنرل بات کریں، مسجد بنانا ایک بہت اچھا کام ہے، بہت نیکی کا کام ہے، بہت بڑھ چڑھ کے سب پارٹیسپیٹ کریں، مگر اگر اس کے پیچھے ہماری نیت یہ ہے کہ یہاں پر بیٹھ کے تو غلط ڈسکشن ہوں گی، پھر قواریت کو پروموٹ کیا جائے گا اور حکومت کے خلاف لوگوں کو کیا جائے گا یا لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑوایا جائے گا، تو وہ مسجد بھی نقصان دہ ہے، وہ پھر مسجد زرار کی طرح ہے جیسے منافقین نے بنوائی۔ ٹھیک ہے؟ تو نیت از ویری امپورٹنٹ، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنی نیت کے اخلاص کو خود چیک کریں۔ فَيَقُولُونَ ان قریب وہ کہیں گے، ثلاثۃ تین تھے، رابعہم چوتھا ان کا قلبہم کتا تھا، فَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے، خمسۃ پانچ تھے، سادسہم چھٹا تھا ان کا کتا، قلبہم رجمم بالغیب یہ سب غیب کی باتیں ہیں، وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے، سبعۃ سات تھے، وثامنہم کلبہم اور آٹھواں ان کا کتا تھا، قل ربی کہہ دیجئے رب میرا اعلم زیادہ جانتا ہے بھی عدتہم ان کی، ٹھیک ہے، گنتی کو، ما یعلمہم اور نہیں تم جانتے، الا قلیل مگر کم، فلا تو نہ تمہاری تم جھگڑو فیہم ان میں، الا مگر میراً سرسری بات، ظاہراً ظاہری بات، ولا اور نہ تستفتی تم پوچھو فیہم ان میں سے، منہم احدا کسی ایک سے بھی۔ اب یہاں پر پھر اسی کانسیپٹ کو دوبارہ ہمیں کلیئر کرنے کو کہا گیا کہ ہر وہ بات جس کا تعلق ہمارے عمل سے نہیں یا ہماری اس سے نیکیاں نہ گھٹ رہی ہیں نہ بڑھ رہی ہیں تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب وہ 7 تھے یا 8 تھے یا 10 تھے یا 15 تھے، اس بحث میں اپنے آپ کو الجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم بیکار بحثوں میں اپنے آپ کو الجھا لیتے ہیں، جب بیکار ڈسکشن میں اپنے آپ کو الجھا لیتے ہیں تو بڑے مقاصد کو ہم نہیں پا سکتے۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ صرف بحث کی بات ہی نہیں ہے، معاملوں کی بات نہیں ہے، یہ اس اپنے دن کی روٹین کو بھی دیکھیں نا۔ ہم سب اب جب ہم ان ڈیپتھ اسٹڈی کر رہے ہیں نا تو ہم نے اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو بڑے غور سے اس کو بھی ان ڈیپتھ چیک کرنا ہے کہ میرے دن کا ٹائم کہاں برباد ہو رہا ہے، میں کہاں ٹائم ویسٹ کر رہی ہوں، اور اپنی انسپریشن کہاں سے لینی ہے، ان لوگوں سے جن کا علم ہم سے زیادہ ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرائٹیریا دیا ہے نا کہ علم کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھیں اور مال و دولت کے معاملے میں اپنے نیچے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں، پھر کیا ہوگا کہ آپ کے اندر شکر گزاری آئے گی۔ اور علم کے معاملے میں اوپر کیوں دیکھیں کہ ہمارے سے زیادہ جو کوئی ایفرٹ کر رہا ہے اس کو دیکھیں تاکہ پھر ہمارے اندر بھی انسپریشن آئے، ہم بھی موٹیویٹڈ ہوں۔
اچھا نیکی کے معاملے میں نہیں ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں انفارچونیٹلی, دنیا کے معاملوں میں موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, اس نے اتنے سوٹ خریدے میں نے کام کیوں خریدے, اس معاملے میں ہم بڑے موٹیویٹڈ رہتے ہیں. مگر کسی ایسی پرسنالٹی کو جو بہت زیادہ ایفرٹ کر رہا ہے, دین پڑھا رہا ہے, پڑھ رہا ہے, سیکھ رہا ہے, بھاگ دوڑ کر رہا ہے, آ رہا ہے, جا رہا ہے, سفر کر رہا ہے, اس پہ ہمارا غور نہیں ہوتا. بس ہمارا اس پہ غور ہوتا ہے کہ اس نے فلاں زیر زبر ایسے کیوں پڑھی, یا اس نے فلاں حروف کی ادائیگی ایسے کیوں کی. ایسے ہے نا, پیغام نہیں لینا چاہتے, سطحی سوچ ہو گئی ہے ہماری بہت زیادہ. انفارچونیٹ ہے, ہم بہت ہی جو ہے نا وہ نیچے لیول پہ سوچنے لگتے ہیں. ہماری جو یہ ڈسکنیکشن آف سول ہمارے اندر پتہ ہے کہاں سے آیا ہے, اس کے اوپر بھی میں نے کافی آج کل کام کر رہی ہوں اور میں ریسرچ کر رہی ہوں اس پہ. ہماری جو انفارچونیٹلی پچھلی 2 جنریشن ہے نا, ان کے اندر غیبتیں, جھوٹ اور یہ سطحی باتیں بڑی کوٹ کوٹ کے ڈالی گئی. فیل ہوتا ہے آپ کو؟ بدگمانی فیل ہوتا ہے, لگتا ہے انفارچونیٹ ہے. یہ وہ لاٹ ہے جس نے ترجمہ تفسیر سے قرآن نہیں زیادہ پڑھا ہوا, ایسا ہے. یہ وہ لاٹ ہے جو کہ صرف گھر کے اندر بند رہے اور گھر کی پالیٹکس کے اندر. ہماری ایک ایوریج خاتون 70 سال 80 سال کی, 70 75 سال کی, وہ ماہر ہے پالیٹکس کی, گھریلو پالیٹکس میں. شی از این ایکسپرٹ. اس نے کیا کہا, وہ کیا کہتا ہے, کس کو کیسے دیکھنا ہے, اس کا دوپٹہ ایسا تھا, اس نے نیل پالش یوں لگائی ہوئی تھی. ہم اس سے اوپر اٹھ ہی نہیں پائے. کیا پکانا ہے, کیا کھانا ہے, کس کو کیا دینا. تو یہ جب انسان اس لیول پہ گر جاتا ہے نا, پھر اس کی یہی سوچ ہوتی ہے 8 تھے یا 7 تھے, 10 تھے یا 12 تھے, 3 تھے یا 4 تھے. ایسی بات ہے نا. تو مومن تو کسی بہت بڑے مقصد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہوا ہے. ہمارا کیا مقصد ہے زندگی کا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم تو پیدا ہی اللہ کی عبادت کے لیے ہوئے تھے, اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ جسٹ لک انٹو آور لائفز. بڑا انفارچونیٹ ہے یہ. اور مگر ساتھ فارچونیٹ بھی ہے. ہم نیگیٹیوٹی تو بہت ڈسکس کرتے ہیں, پازیٹیوٹی بھی الحمدللہ. اب ہمارے آگے ٹیکسٹ ہے, ہم ابھی بھی فائدہ اٹھا لیں. اگر ہم سے جو کوئی کوتاہیاں ہو گئی, غلطیاں ہو گئی, ہمارا پاس اور جو گزر گیا اس کو چھوڑیں, اپنا آگے اب امپروو کریں اور آگے اس کو لے کے چلیں اپنی جنریشن اگلی کو. اس لیے ہم بار بار کیوں بچوں کا ریفرنس آ جاتا ہے, ینگ جنریشن کا کیوں آ جاتا ہے, ان کی اس نہج پہ ٹریننگ نہ کریں جو پہلے ہو چکی. ایک ایوریج گھرانے میں ایک بچی کی کیا ٹریننگ ہوتی ہے, گھروں میں تھی پہلے. تم نے کیا کرنا ہے, شادی کرنی ہے, ہانڈی روٹی کرنی ہے, شوہر کا دل جیتنا ہے, ساس کو خوش رکھنا ہے, بس نو میٹر واٹ. اب اس کے اندر دین کی قدریں ہیں نہیں ہیں, شوہر کے اندر دین کی امپورٹنس ہے, وہ نماز پڑھتا ہے, وہ قرآن پڑھتا ہے, ابھی بھی لوگ دیکھتے ہیں یہ چیز پرائیورٹائز کیا جاتا ہے. اس کو پرائرٹی ہماری کیا ہوتی ہے؟ لڑکی کے لیے اچھی شکل, گورا رنگ, لڑکے کے لیے ویل پیڈ جاب, اچھی پوزیشن, دیٹ از اٹ. یہ تو ہماری کرائٹیریا ہے. تو پھر ہم کس چینج کی بات کریں, پھر ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, پھر ہم ان اصحاب کہف جیسا چینج لا سکتے ہیں کیا ہم؟ وہ چند لوگ تھے, چند لڑکے تھے اور چند بچے تھے, فتیاتن 19 سے لے کے 29 کے بیچ میں ان کی ایجز رینج کر رہی ہیں. اینڈ چیک آؤٹ دا چینج وچ دے ہیو براٹ. پورا کانسیپٹ ایک معاشرے کا چینج کرا دیا گیا ان کی اس ایفرٹ کے پیچھے. ہم کیسا چینج لے کر آئیں گے؟ ہم بس رنگ گورا کرنے والی کریمیں یا خود لگائیں گے یا بچوں کو لگاتے رہیں گے. ہماری زندگی کا انفارچونیٹ یہی کرائٹیریا. یہ کہاں سے آیا ہے؟ اچھا یہ کانسیپٹ بھی کہاں سے آیا مجھے بتائیں. اس دن ہم کارٹونس پہ بات کر رہے تھے نا, ڈزنی کے کارٹونس پہ ہم بات کر رہے تھے. اور آپ کو پتہ ہے ان کے بنانے والے کون ہیں؟ سارے یہود ہیں, سارے یہودی ہیں نا. انہوں نے کیا کیا ہے, اب خوبصورتی کا کرائٹیریا کیا بنا دیا ہے؟ رنگ گورا رنگ, خوبصورت فگر, بے پردگی, اس میں خوبصورتی ہے. ہم آئیڈیلائز, ہم ساری زندگی, مجھے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں, میں خود ایکسپٹ کرتی ہوں, مجھے ابھی بھی بہت اچھے لگتے ہیں وہ کارٹونس. کوئی کلپ میں دیکھ لیتی ہوں جلدی سے, بچپن کی عادت پڑی ہوئی, بہت دیکھے ہیں. اب وہ سنڈریلا جو ہے آپی جان, ایک لفظ تو بولتی نہیں وہ. کوئی اس کی بات تھی, کچھ بھی نہیں بولی نا. کرائٹیریا کیا تھا اس کی؟ خوبصورتی. تو ہم نے اس کو ہی پھر کرائٹیریا بنا دیا. اس طرح سے ان چیزوں نے ہمیں نقصان پہنچایا نہ چاہتے ہوئے. یہ اب آپ کو پوائنٹ دیا گیا ہے, اب آپ نے اس پہ سوچنا ہے کہ کس طرح سے ان موویز, ڈراماز اور گیمز اور ان سب چیزوں نے ہمیں ڈسٹریکٹ کیا ہے, اور کیسے. دین میں تو کوئی کانسیپٹ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہوں, میں تمہارے نہ مال دیکھتا ہوں, میں تو تمہارا دل دیکھتا ہوں.
اور تمہارے اعمال دیکھتا ہوں. یہ کس نے کہا ہے کہ جب تک بندہ خوبصورت نہیں ہوگی، کوئی بچی خوبصورت نہیں ہوگی، وہ بہو کے کرائٹیریا پہ فال نہیں کر سکتی یا وہ اچھی انسان نہیں بن سکتی؟ ہم نے تو یہی کرائٹیریا بنایا نا. جو خوبصورت ہوتا ہے ہم اس سے فرینڈشپ بھی کرنا چاہتے ہیں، رنگ گورا ہوتا ہے، پیاری ہوتی ہے، اس کو ہم شادی پہ بھی بلانا چاہتے ہیں، اس کو فنکشن کا بھی حصہ بنانا چاہتے ہیں. ایسا ہوتا ہے فرینڈس میں. اور جو ذرا کم خوبصورت ہوتی ہے اس کو گھر آ کے بھی ڈسکس کرتے ہیں. ظاہری خوبصورتی ہمارے لیے اتنا معنی رکھتی ہے. یہ کہاں سے بیج بویا گیا ہے؟ یہ ادھر سے بیج آیا ہوا. یہ یہودیوں نے ایسے نہیں 100 سال کی پلاننگ کی ہوتی ہے. انہوں نے ایک جنریشن انہوں نے اچھے طریقے سے تباہ کر دی، انفارچونیٹ. اور آگے وہ اب نیٹ فلکس کے تھرو کر رہے ہیں ہمارے بچوں کو. نیٹ فلکس کے اوپر سوائے اگر آپ لوگ یا آپ کے بچے استعمال کریں تو فوراً ان سے کہیں اس کو ڈسکارڈ کرتے ہیں. اس کے اندر سوائے LGBTQ کو پروموٹ کرنے کے اور کچھ مٹیریل نہیں. کوئی خیر کا ایک معاملہ نہیں ہے اس کے اندر. اگر بچوں کے چینلز ہیں وہ تو obviously بچے اپنے دیکھ لیں کارٹون. وہ بھی کارٹونز کو بھی مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے. اگر کارٹون دیکھ رہے ہیں تو پھر ان کو بتائیں کہ اس کا حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے؟ ہاں جی بالکل، بچے وہی کرتے ہیں، ایگزیکٹلی اسی کو کاپی کرتے ہیں. چلیے جی، وما علینا الا البلاغ. اگلی ایڈ کر لیتے ہیں جلدی سے. پھر آ جائیں جی بیٹیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جلدی سے اگلی آیت فکس کر لیتے ہیں. کل ہم نے آیت نمبر 5 کی تھی، اس کو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں، اور آیت نمبر 6 آج کریں گے انشاءاللہ. چلیں آیت نمبر 5 سے سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. آج نئی آیت جو ہے وہ ہے آیت نمبر 7، اس کو دیکھ لیتے ہیں. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. پھر سے ریپیٹ کر لیتے ہیں. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ جہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے آیت وہاں پہ نون پہ غنہ کرنا ہے، اور آگے الف ہے. الف کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ لمبا کرنا ہے. ایک الف کے برابر جب ہم اس کو لمبا کریں گے نا، الف ضرور پڑھنا ہے. پھر سے پڑھیں گے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. صدق اللہ العظیم. چلیں ہمارا لیسن ایک آیت ہی ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ سب یاد کر رہے ہوں گے، اور اس کو حفظ کرنے کے ساتھ اس کی جو امپورٹنس ہے اس کو ذہن میں رکھ کے حفظ کریں
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنے سے بچائے، کس کے؟ دجال کے فتنے سے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.